یہی حجر اسود تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے انکا لحجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو پتھر ہے، جس طرح دوسرے پتھر ہیں تو بھی ایک پتھر ہے۔ ہم بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، ورنہ نفع نقصان کا تو مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک میرا رب ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ یقیناً اس دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، بابرکت ہے اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ برادران محترم، عزیز بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس مالک کی بڑی کرم نوازی ہے جس نے
مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس قدر ہی کم ہے۔ ایک دعا ہے وہ آپ ضرور یاد کر لیں، بڑی قیمتی دعا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ اے اللہ، میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کے رب ہونے پر میں راضی۔ وبالاسلام دینا، اور میں راضی ہوں کہ مجھے دین اسلام ملا ہے، دین اسلام میرا مذہب ہے، اس پر میں بڑا ہی راضی ہوں۔ وب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، اور اس بات پر بھی میں راضی ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رسول ملے ہیں۔ اتنی اچھی دعا ہے کہ جو 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے، 3 دفعہ شام پڑھتا ہے۔ اتنی لمبی دعا تو ہے نہیں، 3 دفعہ صبح اور 3 ہی دفعہ شام پڑھتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لآخذن بیدہ لا اترکہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اپنے اس امتی کا ہاتھ پکڑ لوں گا جو یہ دعا پڑھتا ہے، اس وقت تک اس کو چھوڑوں گا نہیں حتی ادخلہ الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں نہ پہنچاؤں۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی تقسیم پر میں راضی ہوں، اور اللہ کی تقسیم پر آپ راضی رہیں کہ آپ کو اسلام مل گیا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند آپ سے کتنے ہی عقل مند ہوں گے جنہوں نے لوہے کو اکٹھا کر کے جہاز بنا کر ہواؤں میں اڑا دیا، لیکن مسلمان نہ ہو سکے۔ تو اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے کہ محمد کریم جیسے سونے رسول مل گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، نیکی بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور برائی سے بچنا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ آپ جمعے پر آئے ہیں، کتنے ہی ایسے بد نصیب ہیں جو دکانوں پر بیٹھے ہیں۔ اب یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا کمال ہے کہ جس نے آپ کو توفیق دی ہے۔ پھر ماشاءاللہ کچھ ایسے ہیں جو خطیب صاحب سے بھی پہلے آ جاتے ہیں، ان کے نام رجسٹر میں درج ہو جاتے ہیں۔ میں الحمدللہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے عمرہ کیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، واللہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی توفیق ہے۔ میں اس اللہ پر راضی ہوں جس نے مجھے توفیق دی ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جب موت آئے تو اسی دعا کے مطابق کہ دنیا سے جاؤں تو اللہ میں راضی ہوں تک تو میرا رب ہے، میں اسلام پر راضی ہوں اور سونے نبی محمد کریم پر راضی ہوں، اس عقیدہ پر موت ہے۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہوتا۔ آج انشاءاللہ اس خطبہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی باتیں ہوں گی۔
یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے. کوئی امریکہ کی طرف سفر کرتا ہے، کوئی برطانیہ کی طرف سفر کرتا ہے، اور بھی دنیا میں بڑے بڑے سفر ہیں، لیکن یہ جو سفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المعتمرین وفد اللہ والحجاج وفد اللہ. عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. وَإِذَا دَعَاهُمْ أَجَابَهُمْ وَإِذَا دَعُوهُ أَجَابَهُمْ. جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، چونکہ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، اللہ نے ان کو بلایا ہے اور اللہ کے وہ مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں. فرمایا میرے مہمان جب مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. الحمدللہ میں ممبر رسول پر کھڑا ہوں. کتنے ہی ایسے لوگ جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ سعودی عرب میں ٹیلی فون پر انہوں نے دعا کے لیے کہا. میں نے الحمدللہ کوئی بخیلی نہیں کی، رج رج کر آپ لوگوں کے لیے دعائیں کی. زندہ کے لیے جو زندہ ہیں، ان کے لیے بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی جو زندہ ہیں، ان کے لیے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو آخر تک اسلام پر رکھنا اور خاتمہ ایمان پر کرنا اور دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرنا، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کرنا. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، بزرگ تھے بڑی عمروں والے، مجھے نام یاد نہیں ہے. نام تو مجھے صرف دو کے یاد تھے، بابا رشید جو ادھر بیٹھتے تھے اور چیئرمین صاحب. اب ان کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، اور جن کے نام یاد نہیں ہیں ان کے لیے بھی کی ہیں کہ اللہ تو ان پر راضی ہو جا، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ قیامت کے دن جنت میں سب کو اکٹھا فرما دے. مکہ مکرمہ میں بھی، حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں بھی میں یہی دعا کرتا رہا. کتنے خوش نصیب ایسے ہوں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء. کتنے خوش نصیب ایسے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان اللہ جنت میں اکٹھا کر دے. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ والد کا ہے. یہ کس کا گھر ہے جنت میں؟ یہ اس کے فلاں بیٹے کا ہے. یہ کس کا؟ فلاں بیٹے کا. جس طرح دنیا میں والدین چاہتے ہیں میری اولاد میرے سامنے رہے، تو کتنے خوش نصیب ہیں. باپ بھی نمازی، بیٹے بھی نمازی، بیٹیاں بھی نمازی، سب کے عقیدے ٹھیک ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے کمی بیشی پوری کر کے سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. دعا میں میں نے یہی کہا کہ جن کے نام ہیں ان کے تو نام لے کر میں نے دعائیں کی ہیں، اور جن کے نام مجھے یاد نہیں ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو جانا اور ان کی اولادوں کو جنت میں اکٹھا کر دے. مکہ مکرمہ وہ سرزمین ہے، اِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ. نبی پاک جب مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے، ہجرت کا حکم آ گیا تھا، تو مکہ مکرمہ کو مخاطب ہو کر کہنے لگے اِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ. اے مکہ تو روئے زمین، پوری کائنات کی زمین سے بہتر زمین ہے، سب سے اچھی زمین ہے. اب جس زمین کو، جس سرزمین کو ہمارے سونے نبی کہیں سب سے اچھی زمین ہے، سب سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟
ایک ہوتا ہے بہتر، یہ اسم تفضیل ہے، لخیر ارض اللہ، سب سے بہتر زمین اور سب سے زیادہ تو مجھے محبوب ہے، اگر مکہ والے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ یہ نکلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے، ایک نماز ادا کرو 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اسی بیت اللہ شریف میں حجر اسود ہے، یہ پہلے حجر ابیض تھا، جنت سے آیا تھا تو سفید تھا۔ سونے نبی فرماتے ہیں سودت ہو خطایا بنی آدم، بنی آدم کی غلطیوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے، بنی آدم کی غلطیوں نے، جب ہم بوسہ دیتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، حجر اسود کو جب بوسہ دیا جاتا ہے تو گناہ ختم ہوتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ تو سونے نبی نے فرمایا کہ بنی آدم کی غلطیوں نے اسے سیاہ کر دیا، ورنہ یہ سفید تھا۔ یہی حجر اسود تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دے رہے ہیں اور فرما رہے انکا لحجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو پتھر ہے، جس طرح دوسرے پتھر ہیں تو بھی ایک پتھر ہے۔ ہم بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے بوسہ دیا ہے، ورنہ نفع نقصان کا تو مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک میرا رب ہے۔ عقیدہ بھی بیان کر دیا۔ پھر بڑے خوش نصیب ہیں جو طواف کرتے ہیں، پوری دنیا میں صرف ایک گھر ہے جس کا 24 گھنٹے طواف ہو رہا ہے، سوائے نماز کے وقت کے 24 گھنٹے کو 1 منٹ سیکنڈ ایسا نہیں کہ طواف رکا ہو۔ اس زمین پر بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور اس کے بالمقابل اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے ہر روز بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کر جاتے ہیں قیامت تک باری نہیں آتی۔ نیچے بھی طواف ہو رہا ہے، اوپر بھی ہو رہا ہے، اور طواف کرنے کا اجر کتنا ہے؟ فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے دوسرا رکھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے دوسرا رکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے لہو عشر حسنات حطت عنہ عشر سیئات ورفع لہو عشر درجات۔ سونے نبی فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ وہاں پتہ کتنے ہی قدم لگ جاتے ہیں، اللہ وہاں پھر مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کا معنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جب باپ اور بیٹا دونوں بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، جب دیواریں اوپر ہونے لگیں تو اس پتھر پر چڑھ کر وہ تعمیر کرتے تھے، اور معجزہ یہ تھا کہ خود بخود اوپر ہو رہا ہے۔ آج وہ مقام ابراہیم موجود ہے، جو نشانی ہے فیہ آیات بینات۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے 7 چکر ہوتے ہیں، پہلے 3 چکروں میں یہ کندھا دایاں ننگا کرنا پڑتا ہے، بلکہ بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ 7 چکروں میں ہی، اور تھوڑا سا تیز چلنا ہوتا ہے۔
تاکہ کافروں کو دکھلایا جائے کہ یہ کمزور نہیں ہوئے ہیں۔ نبی کے دور میں کافروں نے سوچا تھا کہ کمزور ہو گئے ہیں۔ 3 پہلے چکروں میں ذرا اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلنا ہوتا ہے اور یہ دایاں کندھا ننگا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ سنت اب قیامت تک جاری رہے گی، قیامت تک جاری رہے گی۔ تو 7 چکروں کی کچھ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع کی ہوئی ہیں۔ پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے کی یہ دعا، تیسرے کی یہ دعا، 7 کی، حالانکہ صحیح روایت میں الگ الگ کسی چکر کی دعا کہ فلاں میں یہ، دوسرے چکر میں یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، جتنی دعائیں ہیں آپ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صحابہ کرام دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ، اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی مجھے اچھائی نصیب فرما اور آخرت میں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوں، تیرا محتاج رہوں، آخرت میں مجھے جنت نصیب کر۔ اس کے بعد پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جب میں نے 2 نفل پڑھے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، صرف تحدیث نعمت کے لیے کہ سب آپ لوگوں کے لیے جو زندہ تھے دعائیں کی، اللہ ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دے، جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان پر تو راضی ہو۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھ کر بھی دعائیں کی۔ پھر زمزم کا پانی جو ہے، نبی پاک اس کے بعد زمزم کا پانی پیتے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ زمزم ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ زمزم کا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور سوچنے لگے کون سی دعا کروں۔ سوچ کر انہوں نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ آج میں زمزم کا پانی پی رہا ہوں، قیامت کے دن آپ سونے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ بڑے لوگوں کی دعائیں بھی پھر بڑی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو زمزم یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ کس ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک وہ کنواں جاری ہے، الحمدللہ رج رج کر مکہ میں بھی لوگ پیتے ہیں اور مدینہ منورہ میں بھی، لیکن وہ کنواں اب تک ختم نہیں ہوا، اب تک ختم نہیں۔ تو بات چل رہی تھی مکہ مکرمہ کی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو نبی بننے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ کی حفاظت فرمائی۔ جب ابرہ بادشاہ آیا تھا نا مکہ کو گرانے کے لیے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو اللہ نے ابابیلوں کو حکم دیا، جو پرندے تھے، 2 پونچوں میں کنکریاں اور ایک منہ میں 3 کنکر ہوتے تھے، جس پر لگتا تھا وہ ایسے ہی جیسے بم ہوتا ہے، سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ نے مکہ مکرمہ کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کا سفر شروع ہوا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا، ادھر اپنے فیصل صاحب ہیں ان کے بھائی، تو عصمت اللہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ تھے۔ پھر وہاں چھوٹا سا سپیکر ہوتا ہے بس کے اندر، تو مجھے الحمدللہ درس دینے کا موقع ملا۔ جب مکہ مکرمہ سے گاڑی مدینہ جا رہی تھی، میں نے درس دیا کہ ذرا غور سے سن لو۔ ان ساتھیوں کو کہا، فرمایا پوری دنیا میں 3 مساجد ہیں
جن کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے، 3 مساجد ہیں، ان میں سے ایک مسجد نبوی ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم روضہ رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ مجھے کچھ ساتھی بتا رہے تھے مدینہ منورہ میں کہ لوگ ریاض سے تمام سے آتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، روضہ رسول کی زیارت اچھی چیز ہے، لیکن نیت یہ کر لیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر پھر روضہ رسول کی بھی زیارت کر لینا، کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ثلاثت مساجد لا تشد الرحال الی ثلاثت مساجد، 3 مساجد ہیں، 3 مسجدیں۔ ایک مسجد الحرام ہے مکہ مکرمہ میں، جہاں 1 نماز پڑھو اور 1 لاکھ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میں نے کہا ابھی صحیح مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے تک ثواب ہی ثواب لکھا جائے گا، ثواب ہی ثواب۔ آپ نیت کر لیں کہ ہم سونے نبی کی مسجد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور تیسری مسجد بیت المقدس ہے۔ یہ 3 مساجد ہیں۔ پھر جب مدینہ منورہ کے اندر زیارتیں کروائیں، وہ فیصل بھائی تھے، بہرحال بہت اچھے پیش آئے ہیں ہمارے ساتھ، جو وعدے کیے تھے انہوں نے پورے کیے ہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا بھائیوں درس دیتے ہوئے کہ مدینہ منورہ کی زیارتیں ہیں، اود پہاڑ کی بھی زیارت ہے، جنت البقیع کی بھی زیارت ہے، مسجد قبلہ تین کی بھی زیارت ہے، لیکن سب سے بڑی زیارت مسجد قباء کی ہے۔ سب سے بڑی زیارت مسجد قباء کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھتا ہے اس کو 1 عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ادھر تو رہ کر ہم عمرہ کر لیتے تھے مکہ مکرمہ میں جب جی چاہتا تھا، اب مدینہ منورہ سے تو آنا آسان نہیں ہے، 500-600 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ تحفہ دے دیا کہ مسجد قباء میں 2 نفل پڑھو، اللہ پاک اپنی رحمت سے عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ماشاءاللہ پیدل ہی چلے جاتے ہیں، لیکن میرے اوپر ایک بڑا اللہ کا احسان ہوا کہ ایک شاگرد مل گیا، اللہ نے بس بھیج دیا۔ وہ کہنے لگا استاد جی جو آپ مجھ سے خدمت لینا چاہتے ہیں نا، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میں حاضر ہوں۔ میں نے کہا مجھے کوئی خدمت کی ضرورت نہیں، ایک ہے کہ اگر گاڑی ہے تو اگر مناسب سمجھے ہر روز مسجد قباء میں لے جائیں تاکہ میں 2 نفل ادا کروں۔ زاہد اس کا نام تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس نے واقعتاً عشاء کی نماز جب ہم پڑھ کر آتے تو گاڑی لے کر حاضر ہو جاتا، عشاء کے بعد جاتے آرام سے 2 نفل پڑھتے، پھر دعائیں بھی میں نے وہاں بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے سب کے لیے دعائیں کی ہیں۔ میں اتنا بخیل نہیں ہوں، جب میرا رب بخیل نہیں ہے تو میں کیوں بخیلی کروں؟ جب میرے رب کے خزانے اتنے ہیں تو ہم کیوں پھر بخیلی کریں؟ اللہ کے خزانے کوئی ختم ہونے والے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، میں مسافر بھی ہوں، اور دنیا میں 2 ہی گھر ہیں، ایک بیت اللہ شریف ہے اور دوسری مسجد نبوی ہے۔ پوری کائنات آپ پھر لیں، یہ 2 شہر، یہ 2 چیزیں ان شہروں میں ہی ملیں گی۔ تو الحمدللہ کچھ لوگ پیدل بھی چلے جاتے تھے مسجد قباء میں، پھر الحمدللہ مسجد قبلہ تین بھی دیکھی، اور درس میں میں نے ان کو یہ واقعہ بھی بتایا کہ اس کو قبلہ تین کیوں کہتے ہیں، مسجد قبلہ تین اس لیے کہ پہلے قبلہ جو ہے مدینہ منورہ میں 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سب سے پہلی وحی جو آئی
عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اکثر آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے کہ کب جبرائیل آئے علیہ السلام اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ یہودی طعنہ دیتے تھے کہ لو یہ نبی کہتا کہ ہم دین ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور قبلہ ہمارا استعمال کرتا ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے بیت المقدس۔ تو آپ کی یہ چاہت ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آخر میں یہ وحی آئی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پہلی وحی عصر کے ٹائم، عصر سے کچھ پہلے آئی، تو آپ نے عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی، بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف۔ ایک صحابی نماز پڑھ کر جا رہے تھے، جب مسجد قبلہ تین جس کا اب نام قبلہ تین ہے، ان سے کہا اللہ کے بندو ہمارا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، ابھی میں سونے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو گیا، اب بیت المقدس نہیں بیت اللہ شریف خانہ کعبہ وہ قبلہ بن گیا۔ نماز کے اندر ہی پھر کر انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ ذرا صحابہ کرام کی اطاعت دیکھیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کسی کو مسئلہ بس اچھا جی سوچیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، چونکہ چنانچہ نہیں۔ جب حکم ہوا کہ سونے نبی کا فرمان آ گیا، انہوں نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، آئندہ کے لیے بیت اللہ کی طرف منہ کرن، اسی نماز کے اندر ہی اپنا رخ بدل لیا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، اللہ کے سونے نبی کی بات سن کر فوراً اطاعت کر لیا۔ تو وہ مسجد قبلہ تین ہے، اس میں میں نے کہا 2 نفل تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمرے کا ثواب نہیں، البتہ تحیت المسجد 2 رکھتے ہیں، پڑھنے کا ثواب آپ کو ضرور مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مقام احد میں گئے، احد پہاڑ، میں نے کہا یہ احد پہاڑ وہی ہے جہاں جنگ احد ہوئی تھی، لیکن میں نے ان کو ایک نئی بات بتائی، وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی رہ کر اور مدینہ منورہ میں کئی جنازے پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد کئی جنازے ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز میں جنازہ، اور مدینہ منورہ میں بھی۔ میں نے کہا سونے نبی نے فرمایا جو جنازہ پڑھتا ہے، یہ جو آپ کو احد پہاڑ نظر آ رہا ہے، احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عمرے کا ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، الحمدللہ۔ یہ کتنا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ ہر نماز کے بعد جنازہ، ہر نماز کے بعد جنازہ، اور ہر نماز کے بعد احد پہاڑ کا ثواب، دوسری نماز کے بعد احد پہاڑ کا ثواب، تیسری نماز، کتنے احد پہاڑ کا ثواب مل گیا ہے، سبحان اللہ، اتنا اجر ملتا ہے۔ اور احد پہاڑ کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا یہ احد پہاڑ جو دیکھ رہے ہیں اتنا اجر ملتا ہے، سبحان اللہ۔ باقی وہاں نفل کچھ شروع کر دیتے ہیں، میں نے کہا ادھر نفل نہیں پڑھنے، ادھر نفل نوافل نہیں ہے، نفل تو چلو آپ مسجد قبلہ تین میں، وہ مسجد تو ہے تحیت المسجد، اور مسجد قباء اس میں عمرے کا ثواب ملتا ہے، کچھ لوگ ادھر نفل شروع کر دیتے ہیں، روکنے کے باوجود بھی پھر وہ رکتے نہیں ہیں۔ بہرحال ہمارا حق بنتا تھا، ان کو سمجھایا ہے، اور بہت الحمدللہ ہم سمجھاتے رہے۔ تو الحمدللہ یہ سفر بڑا مبارک سفر تھا، میں اللہ کی تقسیم پر خوش ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، واللہ میرا کوئی کمال نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جتنے بھی میرے مقتدی بیٹھے ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے حج عمرے کیے، اللہ ان کے قبول فرمائے، اور دعا کرتا ہوں اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ حرمین کی زیارت کریں۔
ان کو حج کی بھی توفیق نصیب فرما اور عمرے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ بھائیو اللہ سے مانگے، اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ بلائے تو انسان جاتا ہے، ورنہ میں نے وہ بھی دیکھے 5 مربوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دولت بھی دی ہے اور اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ سب سے اچھی جگہ جس پر پیسہ خرچ کیا جائے وہ حج اور عمرہ ہے۔ سونے نبی آخری بات فرمایا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، ینفیان الفقر والذنوب، اس بندے کے گناہ بھی ختم اور فقیری بھی ختم، گناہ بھی ختم، فقیری بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرا عمرہ قبول فرمائے، اور جو میں نے دعائیں کی ہیں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب ساتھیوں کو اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ حرمین میں تشریف لے جائیں، سونے نبی کے شہروں میں جائیں، آج عمرہ کریں، دعائیں کریں، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔